میں نے آج گفتگو یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کی نشانیاں جس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا وہ کیا تھیں اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دکھایا۔ سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی دولت جو محبوب کے دامن میں ڈالی گئی اور حضور کو عطا کی گئی وہ اپنا دیدار تھا۔ سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ اپنا دیدار تھا۔ رخ سے پردہ ہٹا دیا اور محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور غیب بلا تم سے کیا نہاں ہو، جب خدا ہی تم سے نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا دیدار الہی حضور نے معراج کی رات کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضور گئے تھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھ کر آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر معراج موسیٰ علیہ السلام اور معراج مصطفیٰ میں فرق کیا ہوا کہ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور یہ بھی نہ دیکھ سکے؟ اور جبریل کو اگر دیکھنے گئے تھے، جبریل تو 26,000 مرتبہ حضور کی چوکھٹ پہ آیا تھا، تو پھر حضور علیہ السلام وہاں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی۔ تصدیق کون کرتا ہے؟ ایک شخص اچانک یہاں نظر آئے اور میں گمان کروں کہ یہ فلاں شخص ہے، تو میں آپ سے پوچھوں جناب یہ وہی ہے؟ تو جس نے اسے دیکھا ہوگا، جو اسے پہچانتا ہوگا، وہی کہے گا نا جناب ہاں یہ وہی ہے۔ اور جس نے میری طرح پہلی مرتبہ دیکھا ہے وہ تصدیق تو نہیں کر سکتا۔ تصدیق تو وہ کرتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تائید کی۔ آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے؟ تو دل نے کہا ہاں وہی ہے جو درد بن کے رہتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قلب مصطفیٰ پہلے دیکھ چکا تھا، آنکھ نے آج دیکھا تھا۔ تو جس کو دل نے دیکھا ہو جب آنکھ اسے دیکھ لے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ تو باقی رہا بات دل کے دیکھنے کا، امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوا ہے۔ 33 مرتبہ حضور کو قلبی اور روحانی معراج ہوا ہے اور 1 مرتبہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو دل تو پہلے بھی جلوے پا چکا تھا، دل کو پہلے بھی انوار کی دولت ملی تھی، اور آنکھ نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ تو جو دل میں ہو جب سامنے آ جائے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ تو ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے جو دیکھا پھر دل نے اس کی تائید کر دی، تصدیق کر دی، تردید نہیں کی۔ اس پر علماء کی ابحاث ہیں، گفتگو ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا لیلۃ المعراج کو محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا رآہ 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 حتی انقطع نفسہ، آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہاں دیکھا، اتنی بار یہ لفظ کہے کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ کہا وہ گئے دیکھنے تھے اور دیکھ کر آئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نجم کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، تم بحث کرتے ہو ان کے دیکھے ہوئے پہ؟ آگے سنیے ذرا قرآن نے کیا کہا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اچھا پھر سنو، اس نے 1 بار نہیں 2 بار دیکھا۔ تم ان کے دیکھے پہ جھگڑتے ہو کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ افتمارونہ، کیا تم ان سے بحث کرتے ہو؟ الا، اس بات پر، ما یرا، انہوں نے جو دیکھا۔ کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى،
تو انہوں نے 2 مرتبہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی، آنکھ بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی۔ جب بندہ سورج کو دیکھتا ہے تو نظر چندھیا جاتی ہے اور دیکھ نہیں پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال خداوندی کی تاب نہ لا سکے، خرّ موسیٰ صاعقہ، قرآن نے کہا نا، زمین پہ بے ہوشی ہوئی اور تشریف لے آئے، اور جب سر اٹھایا اٹھے انی تبت الیک کے نغمے گانے لگے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور آنکھ میں طغیانی اور سرکشی بھی نہیں آئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک کہہ رہا ہے کہ ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، نہ حد سے بڑھتی ہے آنکھ اور نہ آنکھ چندھیاتی ہے۔ دنیا پہ ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی منظر کو کوئی ناظر دیکھے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ گرمیوں میں آپ شمالی علاقہ جات میں نکل جاتے ہیں، وادی کیلاش میں چلے جاتے ہیں، سواد، کاغان، کتنی خوبصورت وادیاں اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہیں۔ وہاں آپ جاتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں تو دوستوں کے سامنے منظر کشی کرتے ہیں کہ پہاڑوں سے اترتی ہوئی آبشاریں، گنگناتی ہوئی ندیاں، اور درختوں کی وہ قطاریں پریوں کی صورت کے اندر پہاڑوں پہ موجود تھی۔ برف پوش وادیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہوئے دریاؤں کے پانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ پلٹ کے آ کے منظر نگاری کرتے ہیں کہ حد ہو گئی، کیسا حسن تھا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جب ان علاقوں میں گئے، کشمیر کے علاقوں میں، تو انہوں نے آ کر کہا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، لوگوں میں اس کو وہاں بے حجاب دیکھ کر آیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کیسا منظر ہے، بندہ دیکھتا ہے تو دیکھنے والا منظر نگاری کرتا ہے۔ لیکن دنیا کا ضابطہ یہاں یہی رہا ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، واہ واہ کیسا منظر تھا، نظر کہتی ہے واہ واہ کیسا منظر تھا۔ لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا، ما زاغ البصر وما طغى، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو منظر نے پہلی مرتبہ نظر کی تعریف فرمائی۔ تو ایسا دیکھا کہ ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جیسا مصطفیٰ نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا یا محمد انت و انا و ما سوا ذالک خلقت لاجلک، محبوب ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جواباً عرض کی اللہم انت و انا و ما سوا ذالک ترکتہ لاجلک، مالک ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا، جھولیاں بھر دی، ہماری عقلیں احاطہ نہیں کر سکتی۔ امام حقی لکھتے ہیں 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز اور 70,000 حکایتیں، بہت کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا محبوب یہ تو میں نے تجھے اپنی مرضی سے دیا، اب تو بتا تیری چاہت کیا ہے۔ بما اشرفک یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام غازی نے بھی لکھا، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں، باقی لوگوں نے بھی اس کو لکھا، کہا بما اشرفک یا احمد، اے محبوب بتا تجھے کیا عطا کروں، تیری اپنی چاہت اور ڈیمانڈ کیا ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے میں آپ کو اختیار دے دوں، مجھے اختیار دیا جائے کہ مانگو کیا مانگنا ہے، تو ہمارے سوال سے ہماری ذہنی اپروچ کی خبر ہو جائے گی، کس کی سوچ کتنی بلند ہے، کیا مانگتا ہے۔ کسی کے سوال سے اس کے اندر کی کیفیت سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب دیکھیے حضور کا انتخاب کہ حضور نے کیا مانگا۔ جب کہا بما اشرفک، تجھے کس چیز سے نوازوں، تو عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، بدر کی وادی میں پتھر کھانے کھائے، اور میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، مطاف میں، حتیم میں، کعبۃ اللہ میں، سین حرم میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے۔ آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، آج تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کے واقعہ میں جہاں بھی پکارا عبد کہہ کے، سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے کر حضور علیہ السلام کو روانہ کیا۔ تفصیلات بہت ساری ہیں، اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور کہا کیا ملا؟ بتلایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں اور جنابت پر 7 مرتبہ غسل کرنا ملا ہے،